جی ملک صاحب سٹارٹ ہو جائے. میں سب سے پہلے اس پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں اتنی سادہ اور بیوقوف ہے. اس وجہ سے کہ آرمی کبھی بھی، میں پرویز مشرف سے سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ آرمی کبھی بھی اپنے بندے کے خلاف ایکشن نہیں لیتی. ایکشن لینا ہوتا تو پرویز مشرف سے سب سے بڑا جرم جنرل ضیاء نے کیا تھا، جو سرے عام ایک جنرل رانی کو لے کے اس کی زلفوں کے نیچے پڑا رہتا تھا اور ہمارے سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. اگر آرمی نے ایکشن کرنا ہی ہوتا تو جنرل ضیاء، جنرل نیازی نے وہاں ہتھیار پھینکے تھے، اس کا کیس بھی کورٹ میں آج تک، وہ مر گیا ہے لیکن آج تک نہیں ہوا. یہ انڈیا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. وہاں ایک جنرل کو یونیفارم میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا اور اسے صرف اتنا کہا گیا کہ آپ نے یہ لیز والی زمین اپنے بیگم کے نام کیوں رجسٹر کرائی، اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ وہ نون والے ہیں، کاپ والے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ سب چور ہیں. انہیں عوام سے کوئی نہیں ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ میموں کے چکر سے نکل کے اپنے بچوں کے لیے گیس مانگے، بجلی مانگے. اس طرف تو افتخار چودھری صاحب آ ہی نہیں رہے، نہ ریلوے کی طرف آ رہے ہیں، نہ پی آئی اے کی طرف آ رہی ہیں. عوام کو انہوں نے لگا دیا ہے ایک نئے. اب میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے پہلے، اگر ان کو ملکی سلامت اتنی عزیز تھی تو انہوں نے ریزائن کیوں نہ کیے، اس کیس کو سپریم کورٹ میں کیوں لے گئے. اس طرح تو وہ پاورفل میں آ جائے گا زرداری صاحب. 16 کو کیا اتنا آسمان گر جائے گا جب میڈیا اتنا زیادہ چیخ رہی ہے؟ کیا ہوگا 16 کو؟ مجھے آپ یہ بتائیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کمیشن بٹھا دیں گے. آپ نے اخبار کو پوری طرح نہیں پڑھتے، یہ لوگ ٹی وی کو نہیں دیکھتے. ایک بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، فلانی بھاگ گئی، فلانے نے بچہ دیا، فلانے عاشق کے ساتھ چلی گئی، یہ اس پہ پاکستانی قوم پاگل ہو جاتی ہے. ایک کمیشن ابھی بیٹھے گا، اتنے میں سینڈ کے الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ خود ہی الیکشن کا اعلان کر دیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم شہید بنیں یا غازی بنیں، دونوں میں سے ایک ہیں. تو لہٰذا پاکستانی قوم کو چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے سڑکوں پہ آئیں کہ گیس کیوں نہیں آ رہی، بجلی. آپ کو کوئی غرض نہیں ہے میمو سے، یہ میمو وغیرہ آتے رہیں گے. پاکستان ٹوٹ گیا، اس سے بڑا کیا مسئلہ تھا کہ کسی جنرل کو آج تک سزا ملی. اب آپ پرویز مشرف صاحب کو دیکھ لیں، وہ آ رہے ہیں تو کیا لوگ اتنے خوش ہیں جی وہ آ رہے ہیں تو گرفتار ہو جائیں گے. بھائی گرفتار ہونے سے مراد آپ نے ان کو محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا. پاکستان کی محفوظ ترین جیل ہی ہوتی ہے. جیل کے بعد اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہو جائے گا. بس یہی ہے دو لفظ. اس وجہ سے پرویز مشرف صاحب کو جب یہ عدالتیں ملا رہی ہیں، افتخار چودھری صاحب، اب ہم دیکھیں گے کہ ایک جمہوری صدر کو تو آپ نے 4 سال نہیں ٹکنے دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک فوجی جو عامر آ رہا ہے، میں تو اس کو فوجی عامر ہی کہوں گا، تو اس کو آپ کیا سزا دیں گے؟ عدالت اگر آپ تیسرے دن اس کو لیتے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نہ میمو ہیں، نہ پرویز مشرف ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ گیس کب دیں گے. لفظ ہمارا یہ ہے افتخار چودھری صاحب، بجلی کب دیں گے؟ اس کا جواب نہ میاں کے پاس ہے، نہ زرداری کے پاس ہے. اور سستی بجلی کب دیں گے؟ عوام کو بریکنگ نیوز ایک تفریح کا میڈیا نے بنا لیا ہے. معذرت کے ساتھ یہ جو ہماری میڈیا ہے، یہ خود تو وہ ایک خبر بریکنگ نیوز دینے کے لیے کبھی صرف کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ایس کریم کا سہارا لیتے ہیں، کبھی فلانا سہارا لیتے ہیں. وہ تو ایک اشتہار ہے. جب آپ بچوں کو بھی دن رات لگائیں گے تو وہ ٹی وی پہ دکھائیں گے. اور جو ٹی وی پہ ہمارے سیاستدان آتے ہیں ان کو چاہیے، یہ وہی چہرے ہیں، عمران خان سے پوچھیں جو لال مسجد میں آگے آگے ہوتے تھے. میں جمال لغاری کون تھا جس نے ایک بازو پکڑ کے کھانسی کا، بے شک نواز شریف کا دور تھا، اس نے امریکہ کے حوالے کر دیا. اب جمال لغاری وہ ہے. خورشید محمود قصوری جب لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے تو وہ فارن منسٹر تھا. کیا اس نے لال مسجد کے آپریشن پہ سائن نہیں کیے؟ کہاں؟ یہ بیوقوف قوم ہے. یہ کہتے ہیں ہم سائنس ترقی کر گئی ہے، ہم لکھے پڑھے ہیں. وہ کیا نام ہے اس کا، جنگیر ترین قوم ہے، ایک سرمایہ دار جس کا آدمی کا اپنا ہیلی کاپٹر ہو، جہاز ہو. وہ آپ کو کیوں، انہیں کیا ہے جو سرینا کے ایک فلور ہوٹل کا بک کرا کے 5 لاکھ روپیہ ڈیلی دے رہے ہیں، عوام جائے ٹٹے خوں میں. اور عوام کے ساتھ اس سے برا سلوک ہونا چاہیے میری نظر میں. وہ انڈیا میں دیکھو، ایک
وہاں کا جو انتے ہے وہ کرپشن کے خلاف بیٹھا ہے. اس نے جج کو کہا ہے کہ جب تک آپ کرپشن کی سزا نہیں لگائیں گے آپ لوگ میمو سے نکلیں, اپنے بچوں کے لیے سڑکوں پہ آئیں, بجلی گیس سستی کریں. میمو کچھ نہیں ہے, میمو صرف یہ ہے کہ اقتدار کو طول دینے کی. دیکھیں یہاں عدالتیں جو ہیں آپ کی وہ ہندو مذہب کی طرح 3 جنم لو تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہیں. پہلے جنم میں تو آپ کی ہونا ہی نہیں ہے. ایک منٹ, چلو جی چلو. جہاں عدالتیں آپ کی خواجہ سار ہو چکی ہیں, ایک افتخار چودھری صاحب کو چاہیے کہ ایک آدمی سرگودا فیصلہ آباد لاہور سے سپریم کورٹ جائے گا, اس کے پاس تو کرایہ ہی نہیں ہے, کبھی گیس بند ہے. لہذا اس کو یہ چاہیے کہ ہر جج سیشن جج سے پوچھے, ہر ڈسٹرکٹ سے پوچھے کہ آپ کے یہاں جو جرائم ہیں یا ان کی جو فیل ہے وہ کہاں ہیں. لوگ عدالتوں کے چکر کھا کھا کے تھک گئے ہیں. افتخار چودھری صاحب یہ وہ عوام ہے جو رات 2:30 بجے تک سخت گرمی میں اپنے بچے لے کے بیٹھے رہے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی آئے گا, صحیح آئے گا, لیکن نہیں. ہمیں آپ پہ بھی افسوس ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ میمو کا 16 کو دے رہے ہیں, یہ تو عوام بیوقوف ہے جو نیچے دانت نکالتی ہے, تالیاں مارتی ہے, بیوقوف ہے. میرے جیسا بندہ اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ کا افتخار چودھری صاحب جو ترازو ہے نا وہ میں توڑ کے نا ادھر پھینکوں گا. ہمارے ایک دوست نے لیٹر لکھا ہے, جو ہر عدالت نے لکھا ہے آپ پراپر چینل پہ جائیں. پراپر چینل آج تک 14 سال میں تو وہ بیچارہ ڈھونڈ نہیں سکا. کبھی کہتے ہیں لیبر کورٹ جاؤ, پھر اسے کہتے ہیں ہائی کورٹ جاؤ, پھر اسے کہتے ہیں سپریم کورٹ جاؤ. اس نے اپنی پینشن کے لیے اپلیکیشن دی تھی کہ 5 سالوں سے اپلیکیشن نہیں بڑھی. اب مجھے بتائیں کہ اس نے تنگ آ کے افتخار چودھری صاحب کو یہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ یا تو میں خود کشی کر لوں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, یا معذرت کے ساتھ آپ میڈیا کے آدمی انٹرویو میرا لے رہے ہیں, معذرت کے ساتھ بنگلہ دیش کی عدالت میں چلا جائے یا انڈیا کے وہ چیف جسٹس سے اپنا انصاف مانگے. یہاں ہمارے وکیل کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ذرا سا کوئی کہتا جائے کہ آپ 5 مرلے کا قبضہ چھوڑ دیں, یہ بیوہ کا مکان ہے, تو آپ سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک نعرہ لگاتے ہیں چیف تیرے جان نثار تیرے پہ قربان. یہ بات نہیں ہے. ہم مکان کی بات کرتے ہیں, آپ مذہب کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قبضہ چھوڑ دو, آپ اسلام کی بات کرتے ہو. ہم کہتے ہیں قبضہ چھوڑو, آپ کہتے ہیں جی جان نثار تیرے پہ قربان. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عوام مانگ رہی ہے انصاف. اب عوام اتنی تنگ آ گئی, آپ کہتے ہیں نا خونی انقلاب. خونی انقلاب معمولی بات ہے, اور پلے بوؤں سے کبھی انقلاب نہیں آتا. جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا, آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی پلے بوائے نہیں آتا انقلاب. اللہ حافظ.